اور یہاں پر بھی اس کے لیے مزید کسی شرط کو استعمال نہیں کیا گیا، لہٰذا یہاں سے جو مفہوم لیتا ہوں وہ مفہوم جانشینی کا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ آئے۔ یہ مضمون یہاں پر بھی ہے سورہ یونس میں آیت 14، اللہ نے فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے تم کو خلافت عطا یعنی جانشین کیا پچھلی امت کا، اور دیکھتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی خلفاء میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلفاء وقت کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو ضائع کر دیں، یعنی یہاں پر بھی اس مطلب میں بھی ان کا صحیح مستحکم رہنا دین پر یہ ضروری نہیں اس معنی میں ارشاد فرمایا گیا، بلکہ مطلب جانشینی میں فرمایا کہ ایک کے بعد دوسرا جانشین ہوگا، اور وہ نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بد لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح ہم خود دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد خلفاء راشدین ہوئے، وہ نیک لوگ ہوئے، اس کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوئے جو نیک بھی ہوئے اور بد بھی ہوئے، ان میں ایسے بھی تھے جو بڑے نیک اور بڑے اچھے تھے، ان میں ایسے بھی ہوئے جو کہ اتنے اچھے نہیں تھے اور ذاتی طور سے بھی گناہوں میں جو ہے وہ مبتلا تھے، یا نظام کے مسلمانوں کے اجتماعی نظام کو بھی خراب کیا، تو وہ لیکن وہ بھی جانشین تھے، ان کے لیے بھی لفظ خلیفہ ہی استعمال ہوا، کیوں؟ کیونکہ وہ جانشین تھے، وہ ایک کے بعد دوسرے کو وہ اقتدار سونپا گیا، اسی لیے اس معنی میں یہ دوسرا معنی میں یہ خلفاء نہیں ہے، یہ تیسرے معنی میں یہ صرف جانشینی کے معاملے میں خلفاء